دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ابھی کل شام میں رمضان کا مبارک مہینہ پورا ہو جائے گا اور شوال شروع ہوگا. نوجوانوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ نوجوان ساتھی طے کرے کہ شوال شروع ہوگا، ہم عید کے دن میں اور اس کے بعد کے دنوں میں سیر سپاٹے کا مزاج نہیں بنائیں گے. کرتے ہوں کا ارادہ؟ دیکھیے عید کے دن کی سنتیں ہیں، اس دن نئے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور آپ گھر میں کھانا پکتا ہے اچھا تو کھانا، باہر سے کچھ لا کر کھانا چاہے گھر میں کھانا، اتنا تو ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ 2-3 دنوں میں ایسی جگہوں پر جانا جہاں ایمان والے کو نہیں جانا چاہیے، وہاں پر 2-3 دن میں ہزاروں روپیوں کا دعا کر دینا، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا. رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے انوارات حاصل کیے اور پھر ایک دم سے میلوں ٹھیلوں میں پہنچ جانا جہاں فاسق و فاجر لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر بس ایک پیسے اڑانا، تبذیر. پیسے اڑانے والوں کو قرآن میں شیاطین کا بھائی کہا گیا. ایسے گناہ کے جگہوں پر لے جا کر شیطان چاہتا ہے کہ پورے مہینے کی نورانیت ایک دن میں نہیں 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دے. پیسے بھی ختم ہوتے ہیں، نورانیت بھی ختم ہوتی. اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ایک طرف امت مسلمہ زخموں سے چور ہو، اس کے طرف چاروں طرف مصائب، حالات ہی حالات ہو، تو ہم برے حالات سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. ہمیں تو کچھ بڑے بڑے واقعات معلوم ہیں. کیا اس وقت آپ کا دل گوارا کرے گا؟ آپ کا دل گوارا کرے گا کہ آپ اس وقت خواہ مخواہ کے لیے خوشیاں منائیں؟ اور دنیا کی قومیں جس طرح خوشی منایا کرتی ہے اس طرح آپ خوشی منائیں جیسے پیچھے کوئی غم ہی نہیں ہے، جیسے امت کے لیے کوئی مسائل ہی نہیں ہے. یہ تو میرے بھائیوں بہت ہی بڑی سخت دلی کہی جائے گی. ہمیں ایسی سخت دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کم سے کم ان کے غم پہ شریک ہو کر اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ، یعنی بہت جس کو کہتے ہیں حد سے باہر گزر کر ہم خوشی نہ منائیں. لمٹ میں رہ کر، اعتدال میں رہ کر خوشی منائیں. اسی طرح سے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو بھی اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ شیطان چند لمحوں کے اندر ہماری نورانیت کو اور ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے. میرے بھائیوں اس کا بہت خیال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں ہر سال اخیر میں کہا کرتا تھا، اللہ نے ہم کو بہت مبارک محنتیں دی ہے، دعوت کی مبارک محنت ہے. ایک طرف اصلاح معاشرہ کے کچھ ساتھی محنت کر رہے ہیں، جو کام سب کا ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، اور بگاڑ آیا ہے وہ جلدی ختم ہو جائے، اس کے لیے بیچارے منت سماجت کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ کام سب کا ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل پر جو باتیں بتائی جاتی ہے، جو باتیں طے کی جاتی ہے شادی بیاہ کے متعلق، رخصتی کے بارے میں، اسی طرح سے ولیموں کے بارے میں، ان سب کو ہم دل میں باندھ لیں اور اس کے مطابق رہیں. اگر ہم سادگی سے ہٹیں گے جو ہمارے باپ دادا کی خوبیاں تھی، اور سادگی صرف باپ دادا کی نبیوں کے گھر کی چیز ہے، وہاں سے ہٹیں گے مصیبتیں آئے گی، اور مصیبتیں آنی شروع ہو گئی ہے. نکاح مہنگا ہوگا، بدکاریاں سستی ہوگی. یہ علماء کہا کرتے ہیں نکاح مہنگا ہوگا، بدکاریاں سستی ہوگی. آج ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نکاح کو مہنگا کرنا شروع کر دیا. بیٹی کو دینے کے نام پر، بیٹے کو دینے کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں لمٹ سے ان لمٹ خرچ. زیارے کے نام سے خرچ شروع ہو گئے. لڑکی کو گھر پر لائے ہیں، ولادت کے کام کاج کے لیے لائے ہیں، اب اس کے بعد اس پہ دینے میں اتنی ساری لوازمات، تو پھر دوسرے لوگوں میں ہمارے درمیان میں کیا فرق رہے گا؟ اور اس میں بھی افسوس کی بات یہ کہ کم دیا جائے تو پھر لڑکے والے اس کے اوپر تانا دے یا اس کو برا سمجھے. میرے بھائیو یہ تو وہی جہیز والا معاملہ ہو گئے. لڑکے والوں کو تو شرم آنی چاہیے اس بات کا اشارہ کرنے سے بھی. یہ تو ساری ذمہ داری یعنی عورت کی پہلی ڈیلیوری کی بھی ذمہ داری، خرچ کی بھی ذمہ داری، کپڑوں کی بھی ذمہ داری، بلکہ گھوڑیے کی ذمہ داری بھی تو شوہر کے اوپر ہے. اس کا انتظار کرنا کہ وہاں سے سب لے کر آئیں گے اس لیے ہمیں خرچ نہیں کرنا، یہ تو بہت ہی یعنی غیر ذمہ دارانہ بات ہوئی. اس لیے ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے.
دیکھیے کسی چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بہت چھوٹے سے ہوتی ہے، وہ چھوٹی چیز بڑھتی ہے۔ جو تالاب پھٹتا ہے تو پہلے ایک دم سے نہیں پھٹ جاتا، بلکہ ایک جگہ سے ذرا ذرا پانی رسنا شروع ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر اگر روک نہیں لگائی گئی تو پھر وہ پوری وہاں سے مٹی ساری بہہ جاتی ہے اور پھر تباہی مچتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ تھوڑی چیز سے ہوتی ہے کہ اتنے میں کیا ہے، وہی چیز بڑھ کر ایک رسم بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم سادگی پر رہیں، شریعت پر رہیں، سنتوں پر رہیں، اسی میں چین ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں سکون ہے ہر ایک کے لیے، اسی میں عافیت ہے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، دعوت کی مبارک محنت میں خود لگنا، اپنے بھائیوں کو، اپنے جوانوں کو لگانا، اپنے بچوں کو لگانا۔ کل بتایا تھا اس سے ہمارا مزاج، ہمارے بچوں کا مزاج دینی باقی رہے گا۔ مقامی کام میں لگتے رہو، یہ مقامی کام ہم کو ہمارے لیے احاطہ، ایک بارڈر ہے، اس کے اندر رہ کر باہر کی فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ ورنہ کون سی گلی میں بیٹھ کر اور کون سی بیٹھک میں بیٹھ کر ہمارے بچے کسی فتنے کا شکار ہوں گے ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ہم قدر کریں، علماء بھی قدر کریں اور عوام بھی قدر کریں، بڑے بھی قدر کریں، چھوٹے بھی قدر کریں۔ جو بچے مکتب کی تعلیم پوری کر چکے اور وہ اب ہائی اسکول پڑھ رہے ہیں یا وہ کالج کر رہے ہیں، ان بچوں کی بھی تربیت اسی میں ہے کہ وہ دعوت کے مقامی کام میں وہ لگتے رہیں۔ ان کے اندر ایک فکر آئے گی، ایسی فکر آئے گی کہ ماں باپ کو یہ فکر کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنے آپ کو سنبھالیں گے۔ کوئی غلط بات آئے گی فوراً وہ چوکنا ہوں گے، ساتھی کوئی غلط بات کہے گا وہ خود ہی اس کو ٹوکیں گے۔ یہ بات ان کے اندر دعوت کے حلقوں میں بیٹھنے کی برکت سے آئے گی، ورنہ جو چیز ان کے سامنے آئے گی، جوانی کی ایک عمر ہوتی ہے، اس وقت کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، اس وقت کے کچھ شوق ہوتے ہیں، اسی میں ان کی جوانی پھر گناہوں میں خدا نہ کرے لگ جائے۔ اس لیے حفاظت کے لیے یہی ہے کہ ان بچوں کو بھی ہم دعوت کے کام سے بہت زیادہ جڑا رکھیں۔ ہمارے یہاں پر تیسری مبارک محنت ہے مکتب کی محنت، جو الحمدللہ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نور اللہ مرکزہ کی قربانیوں کے نتیجے میں گاؤں گاؤں قائم ہے۔ اس مکتب کی بھی ہم قدر کریں، اس مکتب کو مضبوط کرنا، تعلیم کو اچھا کرنا، اس میں ساتھ دینا، بچوں کو پابندی کرانا، بچوں کو سبق یاد کرانا، رات میں ان کے اوقات کی حفاظت کرنا، رات میں ان کو لے کر بیٹھنا، تب جا کر بچے مکتب کی تعلیم کے اندر آگے بڑھیں گے۔ اس کے تمام خرچوں کو، اخراجات کو پورے کرنا۔ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں تو اتنا بڑا مکتب ہے کہ پورے 3 ضلعوں میں کہیں نہیں ہے، اور گاؤں ہی اس کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بچوں کی دین کی سلامتی کے لیے آج ایک جو نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسکولوں کی تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو ایک دوسرا کلچر، غیر اسلامی کلچر اور ان کو ہندوانہ کلچر اور ان کے عقیدے پڑھائے جانے شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ضروری ہے ہم اپنے ماحول کی، اپنے مینجمنٹ کی اسکولیں قائم کریں۔ آپ کے یہاں بھی الحمدللہ قائم ہے، لیکن اس کو بھی مضبوط کرنا اور اس کے اندر ساتھ دینا تاکہ اسلامی ماحول میں ہمارے بچے پڑھتے رہیں اور دوسرے خطرات سے وہ بچے رہیں۔ تھوڑی سی فیس ماں باپ برداشت کر لیں اور اپنے بچوں کو اتنی فیس اللہ تعالیٰ اس کا بدل کہیں اور دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہ بھیجیں جہاں پر جاتی ہی ان کو شرکیہ کام کرایا جاتا ہے اور سلیبس میں تو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم ان تمام راستوں سے چوکن نہ رہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ خطرات، اندیشے اور فتنے صرف اس کے قطرے نہیں ٹپک رہے، اس کی تو موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی، اس کی تو آندھیاں شروع ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پر بڑوں کی ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی آگ میں لے جانے والی باتوں سے بچاؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔